بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا آخری لمحے میں بڑا حملہ منسوخ، ایرانی جوابی کارروائی کے خوف نے واشنگٹن میں ہلچل مچا دی۔ مشرق وسطی سے ایک انتہائی اہم اور چونکا دینے والی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران پر ایک بڑے فوجی حملے کی تیاری مکمل کر لی تھی، تاہم آخری لمحے اس کارروائی کو روک دیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی فوجی قیادت نے وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا کہ اگر یہ حملہ کیا گیا تو ایران کی جوابی کارروائی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے انتہائی مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فوج کے اعلیٰ حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران خطے میں امریکی فوجی اثاثوں کو نمایاں نقصان پہنچا ہے، جس میں ڈرون، طیاروں، دفاعی نظام اور دیگر فوجی تنصیبات شامل ہیں۔ انہی خدشات کے باعث مبینہ طور پر امریکی صدر کو مشورہ دیا گیا کہ مزید فوجی کارروائی موجودہ صورتحال کو مکمل علاقائی جنگ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ نے ایران کو عارضی جنگ بندی کی تجویز دی تھی تاکہ خطے میں موجود اپنے فوجی اثاثوں کی اثر و ترتیب ممکن بنائی جا سکے، تاہم ایرانی موقف کے مطابق تہران نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ یہ تمام دعوے مختلف ذرائع سے سامنے آئے ہیں اور ان کی آزادانہ تصدیق تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ اسی دوران بعض رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جدید بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے امریکی دفاعی نظام کو چیلنج کیا ہے، جس کے باعث امریکہ کو بڑی تعداد میں انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرنا پڑے۔ مبصرین کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو خطے میں اسلحے، دفاعی اخراجات اور فوجی وسائل پر مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ادھر سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے، اگر امریکہ زمینی فوجی کارروائی کی طرف بڑھتا ہے تو اسے نہ صرف بھاری فوجی نقصان بلکہ داخلی سیاسی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے واشنگٹن میں آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر ایک دن کے لیے حملے روک دیے۔ امریکہ نے ایران پر نئے حملے مؤخر کر دیے۔ عمانی ثالثی سے مذاکرات میں آبِ ہرمز کے بارے میں بڑی پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز امریکی فوج کو ایران پر نئے حملے نہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ 13 روز سے روزانہ ایران پر حملے کی منظوری دیتے رہے، تاہم جمعے کو انہوں نے تازہ حملے روکنے کا حکم دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ عمانی وفد کے تہران پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ وفد آبِ ہرمز سے متعلق ممکنہ معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہفتے کے آخر تک آبِ ہرمز کے حوالے سے کسی معاہدے پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے ایران پر حملے اس مقصد کے تحت مؤخر کیے تاکہ تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا ایک اور موقع دیا جا سکے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ ایرانی حکام کو نظر انداز کرتے ہوئے آبِ ہرمز میں نئی بحری گزرگاہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان جون میں طے پانے والے عبوری مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے تحت آبِ ہرمز میں ٹرانزٹ کے طریقہ کار اور راستوں کے تعین کا اختیار ایران کو حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو کسی بھی نئے راستے سے قبل تہران سے مشاورت کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک نے ایسے تنازعات کے حل کے لیے براہ راست رابطے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے فضائی حدود بند کر دیں، حوثیوں کے خلاف بڑا ایکشن ممکن۔ ایران امریکہ جنگ عارضی طور پر تھم گئی۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تناؤ میں عارضی وقفہ آیا ہے تو دوسری طرف سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان نئی آگ بھڑکنے کے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز امریکی فوج کو ایران پر نئے حملے نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتوں سے جاری روزانہ فضائی کارروائیوں کا سلسلہ رک گیا۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ موجودہ دباؤ کافی ہے اور اب سفارتکاری کو موقع دیا جانا چاہیے، تاہم انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو حملے دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے اس وقفے پر بھروسہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ حالیہ جوابی کارروائیوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے، 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے، 17 ڈرون مار گرائے گئے اور کئی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔
امریکہ ان اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کرتا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ حوثیوں نے سعودی عرب کی ارامکو آئل سہولیات پر حملہ کیا، جبکہ سعودی ولی عہد کا ہنگامی حکم جاری ہو چکا ہے اور سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ وسیع، ایران کے حملے، سعودی عرب پر وار اور برطانیہ کو وارننگ نے خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق ایران نے خطے میں امریکی مفادات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے ہیں، جبکہ یمن میں حوثی گروپ اور سعودی عرب کے درمیان بھی حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ ان دعووں اور اطلاعات کی آزادانہ تصدیق تاحال ممکن نہیں، تاہم خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نواز ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن، بحرین اور دیگر مقامات پر امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے جیزان ریجن میں ارامکو سے متعلق تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے بھی یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر فضائی کارروائیاں کرنے کی اطلاعات ہیں، تاہم ان حملوں سے ہونے والے نقصانات یا تیل کی پیداوار پر اثرات کی سرکاری سطح پر مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ادھر ایران اور برطانیہ کے درمیان بھی لفظی محاذ آرائی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بعض ایرانی ذرائع کے مطابق برطانیہ میں موجود امریکی فوجی تعاون اور فضائی اڈوں کے حوالے سے سخت انتباہ جاری کیا گیا۔ اسی دوران یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ نے برطانیہ کے بعض اڈوں سے بمبارڈ طیارے تعینات کیے ہیں، تاہم ان تمام دعووں کی آزادانہ تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب چین نے بھی ایک اہم سفارتی موقف اختیار کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ بیجنگ نے ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کا اعادہ کیا، جسے خطے میں بدلتی ہوئی سفارتی صف بندی کا اہم اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبِ ہرمز سے بحری آمد و رفت کی بحالی کے انتظامات ایران خود طے کرے گا، عباس اراغچی نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز سے بحری آمد و رفت کی بحالی کے انتظامات ایران خود طے کرے گا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ یمن، باب المندب اور خطے کے دیگر تنازعات کا کوئی فوجی حل نہیں، ان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ سرکاری اخبار ایران ڈیلی کو دیے گئے انٹرویو میں عباس اراغچی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کا آرٹیکل 5 واضح ہے، جس کے تحت آبِ ہرمز سے ٹرانزٹ کے طریقہ کار کا تعین ایران کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے الگ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ مفاہمتی یادداشت کی شیکوں کے مطابق نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کے لیے ضروری انتظامات خود طے کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایرانی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ یمن، باب المندب اور دیگر علاقائی مسائل کا کوئی عسکری حل موجود نہیں، ان تنازعات کے حل کے لیے سیاسی مذاکرات ہی مؤثر راستہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ باب المندب میں ہمیشہ آنے والے واقعات کی جڑیں یمن، سعودی عرب اور خطے کی دیرینہ تنازعات میں ہیں۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ یمن کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ایران پر ڈالنا درست نہیں، بلکہ اس مسئلے کو اس کے وسیع تر علاقائی تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی حملوں کے بعد ایران کا یمن کے ساتھ تنازعہ بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ۔ ایران کا یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب سعودی عرب کے خلاف جارحیت پر عرب اتحاد نے الحدیدہ میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ یمن کے بحران کا منصفانہ حل تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ طے شدہ روڈ میپ پر مکمل عمل درآمد ہی یمنی عوام کی مشکلات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ خطے میں امریکہ کی پالیسیوں نے یمن کی صورتحال مزید پیچیدہ بنا دی ہے۔ یاد رہے کہ اس ماہ کے آغاز میں حوثیوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب نے سینا کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا تاکہ ایران سے آنے والے ایک طیارے کو اترنے سے روکا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔